آج ہم ایک بڑی دلچسپ کتاب کا جائزہ لے رہے ہیں، بیری رتھولسس کی ہاؤ ناٹ ٹو انویسٹ۔ جی ہاں، یہ کافی مشہور ہوئی ہے۔ بالکل، اور شاندار اس لیے کہ یہ روایتی مشوروں سے آپ کہہ لیں بالکل ہٹ کر ہے۔ عام طور پہ تو یہی سنتے ہیں نا کہ کیا خریدیں، کب خریدیں، کیسے امیر بنیں۔ جی وہی پرانی بات ہے۔ لیکن رتھولسس کہتے ہیں ذرا رکیں، اصل کامیابی تو شاید اس میں ہے کہ کیا نہیں کرنا ہے۔ یہ کتاب ان غلطیوں کی نشاندہی کرتی ہے جن سے بچنا مطلب مالی کامیابی کے لیے بہت ضروری ہے۔ کتاب کا جو مرکزی خیال ہے نا، وہ سادہ ہے لیکن گہرا بھی، کہ بہترین سرمایہ کار بننے سے زیادہ اہم یہ ہے کہ آپ بدترین غلطیوں سے بچ جائیں۔ بالکل، جیتنے والوں کو ڈھونڈنے سے آسان ہے کہ ہارنے والے راستوں سے بچا جائے۔ صحیح کہا۔ تو یہ ان چیزوں کی فہرست ہے جو آپ کو نقصان پہنچا سکتی ہیں۔ تو آئیے سنو، سوچو، سمجھو میں خوش آمدید۔ آج ہم بیری رتھولس کی اس اہم کتاب کے جو بنیادی اسباق ہیں ان کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، اور یہ بھی دیکھیں گے کہ یہ باتیں ہمارے مقامی پاکستانی حالات میں کیسے لاگو ہوتی ہیں۔ کتاب کا آغازی مطلب چونکا دینے والا ہے۔ پہلا حصہ ہے خراب خیالات، بیڈ آئیڈیاز۔ رتھولس کہتے ہیں کہ مالیاتی دنیا ایسے گرو اور میڈیا ماہرین سے بھری پڑی ہے جو بڑے اعتماد سے پیش گوئیاں کرتے ہیں، لیکن ان کا ریکارڈ دیکھیں تو اکثر غلط۔ جیسے رچ ڈیڈ پور ڈیڈ والے مصنف، کتاب تو لاکھوں میں بکی، بہت مشہور ہوئی، لیکن وہ پچھلے 20 سال سے کہہ رہے ہیں مارکیٹ تباہ ہو جائے گی۔ اب سوچیں جنہوں نے ان کی بات مان لی کتنا منافع چھوڑ دیا۔ بہت بڑا نقصان۔ بالکل، اور پھر وہ دا بگ شارٹ والے مائیکل بری، 2008 کا بحران تو صحیح پکڑا، ٹھیک ہے، بڑی بات تھی، وہ تو کمال تھا، لیکن اس کے بعد تقریباً ہر پیش گوئی، فیصلہ ہو یا پوری مارکیٹ، غلط۔ ان کے ماننے والے بھی بس دیکھتے رہ گئے۔ میڈیا کی مثالیں بھی ہیں، جیسے فارچون میگزین نے 2000 میں بالکل ٹیکنالوجی ببل کے عروج پر سسکو کو ٹاپ 10 میں ڈالا، اور فوراً بعد سسکو 89% گر گیا، آج تک واپس نہیں آیا اس لیول پر۔ یا 2001 میں بزنس ویک نے کہا ایپل سٹورز یہ نہیں چلیں گے، اور آج دیکھیں وہ تو کامیابی کی بنیاد ہے۔ صحیح، اور پھر یہ 24 گھنٹے والی نیوز چینلز اور ویب سائٹس کا شور ہے۔ ان کا کام خبر دینا کم لگتا ہے، سنسنی پھیلانا زیادہ۔ مارکیٹ ذرا سی اوپر نیچے ہوئی تو بس ایک بحران بنا دیتے ہیں، بالکل، اور عام سرمایہ کار گھبرا کر جلدی میں فیصلے کر لیتا ہے۔ یہ بہت اہم نکتہ ہے۔ میڈیا کا مقصد اکثر معلومات دینا نہیں ہوتا، ان کا مقصد ہے آپ کی توجہ لینا، تاکہ وہ اشتہارات بیچ سکیں۔ ان کی کامیابی آپ کے فائدے میں نہیں، ان کی ریٹنگز میں ہے، اور وہ جو مشورے دیتے ہیں وہ اتنے عام ہوتے ہیں، انہیں کیا پتا آپ کی عمر، آپ کے اہداف، آپ کا رسک لیول۔ صحیح، تو ان کے مشورے پہ چلنا تو مطلب آنکھیں بند کر کے سڑک پار کرنے جیسا ہے۔ اور پاکستان میں بھی یہ رجحان بہت واضح ہے۔ سوشل میڈیا ہے، واٹس ایپ گروپس ہیں، کچھ ٹی وی شوز بھی ہیں۔ ہاں، ہر جگہ ماہرین بیٹھے ہیں، بالکل، جو ہر دوسرے دن مارکیٹ کی سمت بتانے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں۔ یہ گرو کلچر بہت خطرناک ہے۔ لوگ تحقیق نہیں کرتے، بس شخصیت کے پیچھے چل پڑتے ہیں، اور سنسنی خیز خبریں چاہے عالمی ہوں یا مقامی، لوگوں کو ان کے طویل مدتی منصوبوں سے ہٹا دیتی ہیں۔ اور سب سے بڑی پریشانی یہ ہے کہ ان کی غلط پیش گوئیوں کا کوئی حساب کتاب نہیں ہوتا، اگلی پیش گوئی کے ساتھ پھر آ جاتے ہیں۔ تو یہ تو ہو گئے خراب مشورے اور میڈیا کا شور، لیکن رتھولس ایک اور بڑی غلطی بتاتے ہیں جو ہم سب کرتے ہیں، وہ ہے اعداد و شمار کو غلط سمجھنا۔ یہ بھی عام ہے۔ کتاب کا دوسرا حصہ ہے خراب اعداد و شمار یعنی بیڈ نمبرز۔ یہاں وہ بتاتے ہیں کہ معاشی ڈیٹا کو سمجھنے میں ہم کتنی بنیادی غلطیاں کر جاتے ہیں۔ ایک بڑا دلچسپ تصور ہے ڈینومینیٹر بلائنڈنس کا۔ اچھا، وہ کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ ہم اعداد و شمار کو بغیر کسی مناسب موازنے یا سیاق کو سباق کے دیکھتے ہیں۔ جیسے خبر آتی ہے ڈاؤ جونز 1000 پوائنٹس گر گیا، لگتا ہے بہت بڑی بات ہے۔ بالکل، سننے میں خوفناک لگتا ہے، لیکن اگر ڈاؤ جونز سمجھیں 44,600 پر تھا تو 1000 پوائنٹس گرنا اصل میں صرف 2.24% کمی ہے۔ یہ کوئی قیامت نہیں، مارکیٹ کا نارمل اتار چڑھاؤ ہے۔ صحیح، فیصد میں دیکھنا چاہیے۔ بالکل، اسی طرح جب کوئی بڑی کمپنی کہتی ہے ہم 9000 ملازمین نکال رہے ہیں، بڑی خبر بنتی ہے۔ لیکن اگر وہ کمپنی مائکروسافٹ جیسی ہو جس کے پاس 2,28,000 ملازمین ہیں تو 9,000 لوگ کل کا صرف 4% ہیں۔
سیاق و سباق کے بغیر اعداد و شمار گمراہ کر سکتے ہیں۔ درست۔ ایک اور مثال ڈالر کی قدر میں کمی کی۔ اکثر سنتے ہیں نا، پچھلی صدی میں ڈالر 96% قدر کھو چکا ہے۔ ہاں، یہ بات تو اکثر ہوتی ہے۔ تکنیکی طور پر شاید ٹھیک ہو، لیکن یہ آدھی تصویر ہے۔ کوئی 1925 کا ڈالر آج 2025 میں تو خرچ نہیں کر رہا نا۔ اصل سوال ہے، اس دوران لوگوں کی کمانے کی صلاحیت، تنخواہیں، آمدنی وہ کتنی بڑی ہے؟ اہم نقطہ ہے۔ اور اگر وہ ڈالر رکھا نہیں گیا، سرمایہ کاری کی گئی تو کیا ہوا؟ رتھولڈز ایک زبردست مثال دیتے ہیں۔ 1917 میں ایک آدمی $1000 زمین میں دبا دے، دوسرا S&P 500 انڈیکس فنڈ میں لگا دے۔ اچھا۔ آج زمین سے نکلنے والے ڈالر کی قوت خرید تقریباً 0، جبکہ اسٹاک مارکیٹ والے $1000 تمام اتار چڑھاؤ کے باوجود تقریباً $32 ملین بن چکے ہوتے۔ 32 ملین، زبردست۔ یہ ہے کمپاؤنڈنگ کی طاقت جسے ہم اکثر بھول جاتے ہیں۔ بالکل۔ رتھولڈز یہ بھی بتاتے ہیں کہ لوگ نان فارم پے رول جیسی اہم رپورٹ کو بھی غلط سمجھتے ہیں۔ یہ امریکی نوکریوں کی نیٹ تعداد بتاتی ہے۔ جی۔ لیکن ہر مہینے لاکھوں لوگ نوکریاں چھوڑتے ہیں، لاکھوں نئی شروع کرتے ہیں، تو چند لاکھ کا فرق 160 ملین کی لیبر فورس میں اتنا بڑا نہیں ہوتا۔ صحیح۔ اور سب سے حیران کن بات جو رتھولڈز کہتے ہیں وہ یہ کہ اسٹاک مارکیٹ کی زیادہ تر لمبی مدت کی ترقی صرف مٹھی بھر کمپنیوں سے آتی ہے، تقریباً 1 سے 2% سٹاکس۔ صرف 1 سے 2%؟ ہاں، اور ان چند کمپنیوں کو پہلے سے پہچاننا تقریباً ناممکن ہے۔ بالکل۔ اور یہاں پھر وہی بات، سیاق و سباق کی اہمیت۔ پاکستان میں بھی ہم ان غلط فہمیوں کا شکار ہوتے ہیں۔ لوگ افراط زر کے اصل اثرات کو شاید پوری طرح نہیں سمجھتے، یا روپے کی قدر میں کمی کو صرف ڈالر کے مقابلے میں دیکھتے ہیں۔ یہ نہیں سمجھتے کہ ان کی اپنی قوت خرید پر کیا اثر پڑ رہا ہے۔ اکثر لوگ سرمایہ کاری سے راتوں رات امیر ہونے کی غیر حقیقی توقعات لگا لیتے ہیں۔ ہاں، یہ بہت عام ہے۔ یہ بھی ڈینومینیٹر بلائنڈنس ہی ہے۔ وہ ممکنہ منافع تو دیکھتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ جو رسک ہے یا جو وقت لگے گا اسے بھول جاتے ہیں۔ صحیح۔ کوئی کہتا ہے فلاں اسکیم سال میں پیسہ ڈبل کر دے گی، سننے میں بہت اچھا لگتا ہے، لیکن کیا وہ یہ بتا رہا ہے کہ اصل سرمایہ ڈوبنے کا خطرہ کتنا ہے، یا پچھلے 5 سال کا اوسط منافع کیا رہا؟ بالکل۔ اسی لیے رتھولڈز کا کم لاگت والے وسیع مارکیٹ انڈیکس فنڈز کا مشورہ اتنا اہم ہے۔ اس طرح آپ ان چند کامیاب کمپنیوں کا حصہ بن جاتے ہیں، بجائے اس کے کہ آپ وہ سوئی میں دھاگا ڈالنے کی کوشش کریں اور اکیلے فاتح سٹاک ڈھونڈتے رہیں۔ اچھا، اعداد و شمار کو صحیح سمجھنا ایک بات ہے، لیکن رتھولڈز کہتے ہیں اصل جنگ تو ہمارے اپنے ذہن میں ہوتی ہے۔ جی ہاں۔ یہ ہمیں کتاب کے تیسرے اور شاید سب سے اہم حصے کی طرف لاتا ہے، خراب رویہ، یعنی بیڈ بیہیویئر۔ رتھولڈز کا ماننا ہے، اور وارن بفٹ جیسے لوگ بھی یہی کہتے ہیں، کہ سرمایہ کاری میں کامیابی کے لیے آئی کیو سے زیادہ اہم آپ کا مزاج، آپ کا ٹیمپرامنٹ ہے۔ بالکل، مزاج بہت اہم ہے۔ 2 بنیادی جذبات ہیں جو سب سے زیادہ نقصان کرتے ہیں، خوف اور لالچ۔ مارکیٹ گری، خوف حاوی ہو گیا، لوگ گھبرا کر نقصان میں بیچ دیتے ہیں، پینک سیلنگ۔ رتھولڈز ایک تحقیق بتاتے ہیں کہ 2008 میں جنہوں نے گھبرا کر سب کچھ بیچا، ان میں سے 31% لوگ دوبارہ مارکیٹ میں آئے ہی نہیں۔ یہ تو بہت زیادہ ہے۔ بالکل، وہ ہمیشہ کے لیے دولت بنانے کے اس موقع سے باہر ہو گئے۔ دوسری طرف مارکیٹ اوپر جا رہی ہو تو لالچ ہمیں غیر ضروری رسک لینے پر اکساتا ہے۔ جی ہاں۔ اس کے علاوہ ہمارے دماغ میں کچھ وہ پیدائشی کمزوریاں یا تعصبات، کوگنیٹو بایوسز بھی ہیں، جیسے خود اعتمادی، اوور کانفیڈنس، کہ ہم مارکیٹ کو ہرا دیں گے، ہم دوسروں سے بہتر ہیں۔ ہاں، مجھے سب پتا ہے والا رویہ۔ بالکل۔ یا تصدیقی تعصب، کنفرمیشن بایوس، ہم وہی سنتے ہیں جو ہم سننا چاہتے ہیں۔ رتھولڈز اسے ہمارے لیزرڈ برین سے جوڑتے ہیں، دماغ کا وہ قدیم حصہ جو خطرے پر فوری رد عمل دیتا ہے، لڑو یا بھاگو، فائٹ اور فلائٹ۔ ہاں، شیر سے بچنے کے لیے تو ٹھیک ہے، لیکن سرمایہ کاری میں صبر چاہیے، ٹھنڈا دماغ چاہیے، وہاں یہ جذباتی رد عمل نقصان دیتا ہے۔ مارکیٹ کا گرنا شیر کا حملہ نہیں ہوتا، پر دماغ ویسے ہی سمجھتا ہے۔ صحیح۔ ایک اور عام رویہ ہے کارکردگی کا پیچھا کرنا، پرفارمنس چیزنگ۔ جی، جو پچھلے سال چلا اسی کے پیچھے بھاگو۔ بالکل،
RKK فنڈ اس کی بہترین مثال ہے۔ ٹیکنالوجی فنڈ 2020 میں 153% منافع۔ زبردست۔ ہر کوئی اس میں پیسہ لگانے لگا، لیکن زیادہ تر نے کب خریدا؟ جب وہ بالکل عروج پر تھا۔ اس کے بعد 80% سے زیادہ گر گیا۔ نتیجہ، فنڈ کی اوسط کارکردگی شاید اتنی بری نہ ہو، لیکن اوسط سرمایہ کار جس نے غلط وقت پر پیسہ لگایا اور نکالا، اس نے بھاری نقصان اٹھایا۔ لوگ ہمیشہ پیچھے دیکھ کر گاڑی چلاتے ہیں۔ پھر ایک اور نقصان دہ سوچ ہے کہ مارکیٹ میں دھاندلی ہے، تو مارکیٹ از ریگڈ۔ یہ سوچ لوگوں کو سرمایہ کاری سے ہی دور کر دیتی ہے۔ یہ رویہ والا نقطہ واقعی بہت اہم ہے۔ جیسا آپ نے بفٹ کا حوالہ دیا، کامیابی کا تعلق بڑی حد تک اپنے جذبات پر قابو پانے سے ہے، ایک نظم و ضبط والا رویہ۔ جی۔ پاکستان میں بھی جب مارکیٹ میں غیر یقینی صورتحال ہوتی ہے یا تیزی آتی ہے تو ہم بالکل یہی انسانی رویے دیکھتے ہیں۔ لوگ یا تو افواہوں پر یقین کر لیتے ہیں، یا بہت زیادہ ڈر کر سب کچھ نکال لیتے ہیں، یا پھر لالچ میں آ کر بہت زیادہ رسک لے لیتے ہیں۔ ہاں، یہ سمجھنا ضروری ہے کہ اتار چڑھاؤ تو مارکیٹ کا حصہ ہے۔ اصل امتحان یہ ہے کہ آپ اپنے منصوبے پر قائم رہتے ہیں یا نہیں۔ کیا روتھولز اس کا کوئی عملی حل بھی بتاتے ہیں، صرف بتانے کے علاوہ؟ ہاں بالکل، رویے کے مسئلے کا ایک بڑا عملی اور دلچسپ حل روتھولز دیتے ہیں۔ وہ ہے کاؤ بوائے اکاؤنٹ کا تصور۔ کاؤ بوائے اکاؤنٹ، یہ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ کے اندر ٹریڈنگ کرنے کی، مارکیٹ کو ہر وقت دیکھنے کی، ایکشن میں رہنے کی شدید خواہش ہے، جو بہت سے لوگوں میں ہوتی ہے، جی ہوتی ہے، تو آپ اپنی کل سرمایہ کاری کا ایک بہت چھوٹا حصہ، مثلاً 1 سے 5% ایک بالکل الگ اکاؤنٹ میں رکھیں۔ اچھا۔ اس اکاؤنٹ سے آپ جو مرضی کریں، خریدیں، بیچیں، رسکی شرطیں لگائیں، اپنی ساری خواہشائیں پوری کریں۔ روتھولز خود اپنی مثال دیتے ہیں کہ کیسے انہوں نے QQQ کال آپشنز میں زبردست پیسہ بنایا۔ واہ! لیکن پھر اسی خود اعتمادی میں SVB سلیکان ویلی بینک جو ڈوب گیا، اس کے آپشنز خریدے اور وہ صفر ہو گئے۔ اوہو! اس کاؤ بوائے اکاؤنٹ کا فائدہ یہ ہے کہ اگر آپ کامیاب ہوں تو بہت اچھا، لیکن اگر ناکام ہو تو یہ ایک سستا سبق ہوگا اور آپ کا اصل بڑا سرمایہ محفوظ رہے گا۔ یہ تو دلچسپ ہے۔ یہ آپ کے لیزرڈ برین کو مصروف رکھنے کا طریقہ ہے تاکہ وہ آپ کے سنجیدہ مالی اہداف کو نقصان نہ پہنچائے۔ یہ واقعی ایک کارآمد تجویز لگتی ہے، خاص طور پر ان لوگوں کے لیے جنہیں سرمایہ کاری میں تھوڑا ایڈونچر چاہیے۔ یہ نظم و ضبط اور خواہش کے بیچ ایک سمجھوتا ہے۔ بالکل، بجائے پوری سرمایہ کاری کو خطرے میں ڈالنے کے ایک محدود دائرے میں تجربہ کر لیں۔ اچھا، اتنی ساری کیا نہیں کرنا والی باتیں ہو گئیں، تو سوال ہے کہ پھر کرنا کیا چاہیے؟ جی، اصل سوال تو یہی ہے۔ خوش قسمتی سے کتاب کا آخری حصہ اچھی نصیحت یعنی گڈ ایڈوائس پر ہے، جہاں روتھولز کچھ ٹھوس مثبت قدم بتاتے ہیں۔ سب سے پہلا اور بنیادی قدم، ایک مالی منصوبہ بنائیں۔ یہ منصوبہ آپ کے مقاصد پر مبنی ہو۔ پرپس بیسڈ انویسٹنگ۔ کس لیے سرمایہ کاری کر رہے ہیں؟ ریٹائرمنٹ، بچوں کی تعلیم، گھر؟ آپ کا مقصد آپ کا رسک لیول اور وقت طے کرے گا۔ جی، مقصد واضح ہونا چاہیے۔ دوسرا، اپنی سرمایہ کاری کا بڑا حصہ کم لاگت والے وسیع مارکیٹ انڈیکس فنڈز میں لگائیں۔ اس سے آپ پوری مارکیٹ کی ترقی سے فائدہ اٹھاتے ہیں، کسی ایک کمپنی پر شرط نہیں لگاتے۔ ڈائیورسیفیکیشن۔ بالکل۔ تیسرا، پورٹ فولیو میں بانڈز شامل کریں، خاص طور پر جب آپ اہداف کے قریب ہوں۔ یہ آمدنی دیتے ہیں اور اسٹاک مارکیٹ کے اتار چڑھاؤ کو کم کرتے ہیں۔ اسٹیبلٹی کے لیے۔ چوتھا نکتہ بہت دلچسپ ہے۔ اگر کبھی غیر متوقع بڑا منافع ہو جائے، ونڈ فال، مثلاً آپ کے پاس کسی کمپنی کے بہت شیئر ہوں اور قیمت آسمان پر چلی جائے، ہاں، کبھی کبھی ہو جاتا ہے، تو پچھتاوے کو کم کرنے کی حکمت عملی استعمال کریں۔ ریگریٹ منیمائزیشن فریم ورک۔ رولتھولز اپنے دوست کی مثال دیتے ہیں جس کے پاس یاہو کے بہت اسٹاک آپشنز تھے جب وہ عروج پر تھا۔ اچھا۔ اس دوست نے خود سے پوچھا، اگر میں نے بیچ دیے اور قیمت اور اوپر گئی تو زیادہ پچھتاوا ہوگا، یا اگر نہیں بیچے اور قیمت گر گئی تو زیادہ پچھتاوا ہوگا؟ مشکل سوال ہے۔ اسے لگا کہ قیمت گرنے کا پچھتاوا زیادہ سنگین ہوگا، تو اس نے بڑا حصہ بیچ کر دولت محفوظ کر لی، چاہے بعد میں قیمت تھوڑی اور بڑھی بھی۔ سمجھداری کا فیصلہ۔ پانچواں مشورہ، زیادہ منافع کے پیچھے مت بھاگیں،
Avoid chasing yield. جی اگر کوئی چیز معمول سے بہت زیادہ منافع دے رہی ہے تو سمجھ جائیں کہ رسک بھی زیادہ ہے۔ رتھولڈز 2008 سے پہلے کی مثال دیتے ہیں جب لیمن بردرز والے مارگیج بیکڈ سیکیورٹیز بیچ رہے تھے جو سرکاری بانڈ سے 2 سے 3% زیادہ منافع دے رہی تھیں۔ وہی MBS؟ ہاں، رتھولڈز نے تبھی کہا تھا یہ ناممکن ہے، یا تو یہ لوگ مالیاتی جادوگر ہیں، نوبل انعام ملے گا، یا یہ فراڈ ہے اور یہ جیل جائیں گے۔ اور وہ جیل تو نہیں گئے، لیکن کمپنی ڈوب گئی۔ بالکل، ہم سب جانتے ہیں کیا ہوا۔ یاد رکھیں، مفت کا پنیر صرف چوہے دانی میں ملتا ہے۔ صحیح کہا۔ اور آخری لیکن شاید سب سے اہم نصیحت جو چارلی مونگر سے منسوب ہے، کامیابی کا راز زیادہ ذہین ہونے میں نہیں بلکہ مسلسل بیوقوفی سے بچنے میں ہے، یعنی کم بیوقوف بنے، بی لیس اسٹوپڈ۔ یہ تمام مشورے مل کر ایک بہت واضح تصویر بناتے ہیں۔ ایک معقول، قابل تکرار عمل بنائیں، ریشنل، ریپیٹیبل پروسیس۔ اسے طویل مدتی نقطہ نظر سے اپنائیں اور سب سے بڑھ کر نظم و ضبط دکھائیں۔ ڈسپلن۔ رتھفورڈز کہتے ہیں سرمایہ کاری بورنگ ہونی چاہیے۔ ہاں، یہ کہا انہوں نے۔ اگر جوش و خروش چاہیے تو لاس ویگس جائیں یا اپنا کاؤبوائے اکاؤنٹ استعمال کریں۔ آپ کا اصل سرمایہ کاری پورٹ فولیو پرسکون چلنا چاہیے۔ صحیح۔ اور یہ اصول پاکستان میں مالی بہبود کے لیے نہ صرف متعلقہ ہیں بلکہ شاید زیادہ اہم ہیں۔ ہمارے ہاں جہاں ریاستی پینشن کا نظام اتنا مضبوط نہیں، جی بالکل، وہاں افراد کے لیے ذاتی طور پر ریٹائرمنٹ اور دوسرے طویل مدتی اہداف کے لیے منصوبہ بندی کرنا اور بھی ضروری ہو جاتا ہے۔ کم لاگت والے انڈیکس فنڈز، شاید مقامی آپشنز کم ہوں، لیکن اصول وہی ہے، اور بانڈز پر مبنی ایک متنوع پورٹ فولیو بنانا اور پھر مارکیٹ کے شور سے متاثر ہوئے بغیر اس پر قائم رہنا زیادہ تر پاکستانی سرمایہ کاروں کے لیے بہترین حکمت عملی ہو سکتی ہے۔ اور جہاں تک اس خیال کا تعلق ہے کہ مارکیٹ میں دھاندلی ہے یا یہ صرف بڑوں کا کھیل ہے، رتھولڈز کا جواب بہت زبردست ہے۔ ٹھیک ہے، اگر آپ کو لگتا ہے کھیل میں دھاندلی ہے تو ان کا کھیل مت کھیلیں۔ اچھا، اپنا کھیل کھیلیں، یعنی جوا کھیلنے یا مارکیٹ کو ٹائم کرنے کے بجائے طویل مدتی متنوع سرمایہ کاری کریں جس میں آپ کو روزانہ جیتنے ہارنے کی فکر نہ ہو۔ واقعی یہ کتاب پڑھ کر لگتا ہے کہ سرمایہ کاری میں کامیابی اکثر کچھ کرنے سے نہیں بلکہ بہت کچھ نہ کرنے سے ملتی ہے۔ شاید سب سے بڑا سبق یہ ہے کہ ہم خود ہی اپنے راستے کی سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ بالکل۔ ہمیں بس اپنے جذبات اور تعصبات کو ایک طرف رکھ کر ایک سادہ، آزمودہ منصوبے پر عمل کرنا ہے اور کمپاؤنڈنگ کو اپنا کام کرنے دینا ہے۔ آج کی اس گفتگو کو سمیٹتے ہوئے ایک سوال ذہن میں آتا ہے جس پر غور کرنا چاہیے۔ کیا آپ کی اپنی سرمایہ کاری کی عادتیں اور رویے مارکیٹ کے اتار چڑھاؤ یا نام نہاد گروؤں کے مشوروں سے زیادہ آپ کے مالی مستقبل کو نقصان پہنچا رہے ہیں؟ سوچنے والی بات ہے۔ کیا وہ واقعی معلومات ہے یا صرف کانوں میں پڑھنے والا شور؟ جی، امید ہے کہ آج کی گفتگو آپ کو اپنے سرمایہ کاری کے طریقوں اور معلومات کے ذرائع کا اثر نو جائزہ لینے پر مجبور کرے گی۔ سنو، سوچو، سمجھو میں ہمارے ساتھ شامل ہونے کا بہت شکریہ۔ اگر آپ کو ہمارا یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو براہ کرم اس ویڈیو کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں۔ اپنے خیالات اور اس موضوع پر اپنی رائے کامنٹس میں ضرور دیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم مستقبل میں کسی اور موضوع پر ویڈیوز اپلوڈ کریں تو وہ بھی ہمیں کامنٹس میں بتائیں۔ آپ کی رائے ہمارے لیے بہت اہم ہے۔